تو بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ججز حضرات ہیں, ان کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں, کہ فیصلوں پر آپ تنقید کریں, لیکن اس انداز سے تنقید نہ کریں کہ ادارے کے ساتھ ساتھ ان کو تذلیل کر کے ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بات اچھی نہیں جائے گی. تو یہ بات برحال اب الیکشن پاکستان کے پاس بڑے اہم کیسز ہیں, اور آج انہوں نے بڑا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو توشہ خان کے بارے جو کیس تھا وہ انہوں نے الیکشن ایکٹ سیکشن 137 اور 167 173 اور 170 کے تحت وہ انہوں نے فوجداری کا مقدمہ ڈسٹرکٹ سیشن جج اسلام آباد کو بھجوا دیا ہے, جس میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں اپنی کارروائی کریں. اب جو ایک آئینی ادارے کی طرف سے ایک کیس داخل ہو رہا ہے, ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں ہو رہا, ایک آئینی ادارہ جس کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات ان کے برابری ہیں, تو وہ اگر آپ ایک سیشن جج کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ریفرنس بھجوا رہا ہے فوجداری کا مقدمہ, تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے, بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. تو وہ سیشن جج نے اگر ان کو 3 سال کی سزا سنا دی تو ٹھیک ہے, اس کے خلاف تو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں, آپ اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان جا سکتے ہیں, لیکن تو ایک ساکھ ختم ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی سزا مل جائے تو اس پر آئندہ انتخاب میں بھی اثر پڑے گا. اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پر شدید اٹیک کر رہے ہیں, تاکہ اپنے ووٹرز کو یہ کہہ سکیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تو غیر جانبدار نہیں ہے, اور میرے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی غیر جانبداری پہ مجھے شروع سے ہی شک و شبہ رہا ہے. تو یہ ان کا اپنی ایک حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی, لیکن سزا ملنے کے امکانات موجود ہیں جو ان کو مل سکتی ہے. توشہ خان کے بارے میں اسپیکر کا ریفرنس تھا, بڑا امپورٹنٹ تھا, اسپیکر عینی ادارے کے سربراہ ہیں, ان کے ریفرنس پر الیکشن پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے فوجداری کا مقدمہ داخل کر دیا. تو یہ بھی بڑے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف فوجداری کا مقدمہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو گیا.